اچھا، میں 2-3 سوال ہیں جو میں خود بھی پرسنلی بڑا پوچھنا چاہتی ہوں. پرفیوم لگانے سے واقعی جن چمڑ جاتے ہیں؟ دیکھیں، پرفیوم لگانے سے جن چمڑنے کی وجہ اور سینیریو الگ ہے. کچھ خوشبوئیں ایسی ہیں جن کو لگانے سے جنات غیبی طور پہ آپ کی مدد کرتے ہیں. ان میں 3-4 عطر ہے. عطر جس کو آپ وہ فریگنس آئل ہوں. کہتے ہیں. نہیں، وہ ایک ہوتا ہے نا، وہ دادوں وغیرہ کا ایک ہوتا ہے، شام کے بعد لڑکیوں نے بال کھول کے پرفیوم لگا کے باہر جانا ہے تو اس کو کوئی جن یا چڑیل نے. دیکھیں، وہ دادو جو کہتی تھی وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی، اور وہ چیز ہوتی بھی ہے. جہاں پہ درختوں، ہوں. جہاں پہ یہ گندا نالا اور ڈرین جیسے یہ گلبرگ میں ہے، وہ جم خانہ کلب کے ساتھ ایک روڈ ہے، وہ بہت ہانٹیڈ روڈ ہے. ادھر آپ جس بندے نے اگر کبھی کوئی ایسا ایکسپیرینس کرنا تو رات کے وقت 12 بجے کے بعد وہاں پہ واک کرے، اس کو بڑے ایکسپیرینسز ہوں گے. کیونکہ وہ ساتھ قبرستان ہے، اس طرف کرسچنز گریو یارڈ ہے، سیمیٹری، اور اس طرف نالا ہے اور بیچ میں سڑک ہے. اچھا، جنات اور شیاطین کی کمزوری جو چیز سمجھی جاتی ہے وہ خوبصورتی بھی ہے، وہ خوشبو بھی ہے، اور وہ بال بھی ہیں. لڑکیوں کو جو دادو اماں کہا کرتی تھی کہ تم زیادہ دیر شیشے کے آگے نہ کھڑی ہوا کرو، وہ ڈانٹ دی نا، سارا دن شیشے کے کھلوتی رہنی ہے، نہ کھلویا کر شیشے آگے بوتا. اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اس سے آپ پوزیسڈ ہو جاتے ہیں. باقاعدہ گوگل پہ آپ سرچ کریں، گوروں نے تو باقاعدہ ایک ایول اینٹی، ایک ڈیمن، ایک گوڈس کو اس سے نومینیٹ کیا ہوا شیشے سے. اس کے اوپر ایک اینجلینا جولی کی مووی بھی ہے. ٹھیک ہے، اب لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں، فلموں کا بڑا ذکر کرتا ہے، کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں ہارر موویز، میں نے بات کرنی ہوتی ہے، میں ان سے سیکھتا ہوں کہ یہ لوگ ایکسرسزم کیا کر رہے ہیں، ان کی ریسرچ کہاں تک ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہم سے زیادہ ان چیزوں پہ کمانڈ رکھتے ہیں، ان کی زیادہ ہم سے زیادہ ریسرچ ہے. اسی طرح سے خوشبو لگانے سے بھی اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے، آپ کو کوئی ایول اینٹی جو ہے وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگی. میرے ایک دوست سے کافی سال پہلے کی بات ہے، تو ان کی وائف پریگننٹ تھی، تو وہ لاہور میں ایک جگہ پہ ڈنر کرنے گئے، وہ اوپن ایریا جگہ تھی. انہوں نے جہاں بیٹھ کے ڈنر کیا، وہ ان کے ٹیبلز کے پیچھے درخت لگے ہوئے تھے. تو بتاتے ہیں کہ ہم جب ڈنر کا بالکل نارمل پریگننسی چل رہی تھی، ہم ڈنر کر کے واپس آئے ہیں، تو میری وائف کی حالت خراب ہوئی. اب وہ ہوتا کیا، سب سے پہلا اٹیک کہ آپ کی آنکھیں ٹن ہو جائیں گی، گھوم جائیں گی، آپ کا جسم اکڑ جائے گا اور ہاتھ پاؤں ایسے مڑ جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کو لوگ آج کل ہسٹریا کا نام دیتے ہیں، ہسٹریا نہیں ہوتا یہ. خیر، یا آپ کے منہ سے وہ جھاگ بھی نکلے گی، یا کبھی کبھی آپ کا جسم وائبریٹ کرے گا، یا آپ چیخیں ماریں گے. ان میں سے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں. اس نے کہا اس طرح کی کوئی ان کی حالت ہوئی، ہمیں سمجھ نہیں، ہم ہاسپٹل لے گئے. ہاسپٹل گئے تو پتہ چلا کہ وہ مس کیریج ہو گیا اور DNC ہوئی ہے. خیر، وہ انہوں نے پھر پتہ وغیرہ کرایا، صاحب نے بتایا کہ ان کو 18 کی بیماری ہو گئی، 18 کی پرابلم ہو گئی. اچھا، یہ میں نے آپ سے پوچھنا ہی تھا کہ یہ 18 ہم دیکھتے ہیں آج کل بہت زیادہ ہوتا ہے، خاص کر جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو 3 منتھس بعد ان کا جو پریگننٹ ہوتی ہیں مس کیریج وغیرہ ہو جاتا ہے، اور میڈیکلی کوئی پروو ہی نہیں ہوتا کہ ان کو ہوا کیا ہے. اور یہ کیسز اتنے زیادہ آج کل ہو گئے ہیں، اور پھر وہی دادوں والی بات آ جاتی ہے، وہ کہتی ہیں اس کو 18 ہو گئے، کوئی دم شم کراؤ. یہ بھی جنات کی وجہ سے ہوتے ہیں نا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبروں میں سے وہ پیغمبر ہے کہ جن کو اللہ نے سب سے بڑی حکومت دی تھی. نو ڈاؤٹ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور وہ کل کائنات کے لیے رحمت ہے. ان کی تعریف بیان نہیں کی جا سکتی، ان کے معجزات، ان کے فضائل نہیں بیان کیے جا سکتے. لیکن ہم سینیریو کی بات کریں تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا، چرند پرند، جانوروں، ان کی زبانیں بھی سمجھتے تھے. باقاعدہ ان کے پاس ایک تخت تھا جو ہوا میں اٹھتا تھا، بڑی اللہ نے ان کو، اور ایک ان کی انگوٹھی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں تمام جنات اور شیاطین کو، تمام ایسی مخلوقات کو توحید کی دعوت کے لیے بلایا تھا. بہت سے جن اور شیطان آگے، سب کچھ آگے. ایک ڈائن تھی جس کا نام ہے حما بنت حما، ایک اس کا نام ام سبیان بھی ہے. 18 اسی کو ہی کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ڈائن ہے. ایک ڈائن ہے. انگلش میں اس کا نام ہے رانگڑا ڈیمن. آپ گوگل پہ لکھیں گے یا آپ کو اس کی ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی کہ کون تھی، کیا کرتی ہے، اس کی شکل کیسی ہوتی ہے، گیٹ اپ کیا ہوتا ہے، کیا کرتی ہے، ہر چیز ملے گی آپ کو گوگل پہ بھی. اس نے آنے سے انکار کر دیا.
اب قرآن پاک میں جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں پہ ایک ذکر آتا ہے عفریت کا. یہ لفظ ہے قرآن پاک میں عفریت. عفریت سب سے زیادہ پاورفل جنات ہے. ملائکہ سے نیچے اگر کوئی ایسی جو اینٹیٹیز ہے جو ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتی, غیر مرئی مخلوقات میں سب سے زیادہ جو پاورفل ہے وہ عفریت ہے. جو میں نے کتابوں میں پڑھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس 70 عفریت تھے. یہاں پہ ہماری زبان میں اس کو دیو بھی کہا جاتا ہے. دیو. یہ اس کو زنجیروں میں جکڑ کر لے کے آئے تھے ام سبیان کو, حما بنت حما کو. یہ 18 کو 18 ایک بیماری ہے جو اس کی وجہ سے ہوتی ہے, یا ام سبیان لوگ کہتے ہیں, یا یہی کہتے ہیں کہ اس کو 18 ہو گیا. دیسی لفظ ہے 18. یہ آئی, اس کے آنے کے بعد اب اس کا حلیہ کیا تھا, اس کی آنکھیں شولوں کی طرح تھی, لمبے لمبے دانت, اس کے بکھرے ہوئے بال, اور جیسے لکڑی کی ٹہنی ہوتی ہے نا بریک, اس طرح سے اس کی انگلیاں تھیں. اس کے باڈی سٹرکچر ایسا تھا اس کا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے مکالمہ شروع کیا, گفتگو شروع کی کہ بھئی تم کیوں نہیں توحید قبول کر لی. توحید ازل سے موجود ہے. ہم نے اب 1400 سال پہلے اسلام آیا تو اسلام کا نام دیا, لیکن توحید شروع سے موجود ہے. اس نے انکار کیا. تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتی ہو, تمہارے وجود کی وجہ کیا ہے, کیا کیا اختیارات ہیں تمہارے پاس. پھر اس نے جواب دیا کہ میں لڑکیوں کے, عورتوں کے حمل چٹ کر جاتی ہوں, میں کھا جاتی ہوں ان کو. ٹھیک ہے, آپ نے تو بات کی نا مس کیریج کی, کہ 3 ماہ بعد کنٹینیوسلی مس کیریج ہو رہے ہوتے ہیں. میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں جن میں لڑکیوں کے 10 12 مس کیریج ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا کچھ کیسز میں مس کیریج ہوتے ہیں, کچھ میں ہوتا ہے کہ بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں. تیسرے سینیریو میں کیا ہوتے ہیں, بچے پیدا ہوتے ہیں کچھ عرصے بعد مر جاتے ہیں. 2 سال کی عمر میں, 4 سال کی عمر میں, 6 سال کی عمر میں وہ مر جائیں گے, اور کنٹینیوسلی. اور جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے ان کو ایک ہی بیماری ہوگی, وہ پاؤں سے شروع ہوگی, وہ سر تک جائے گی, اور بچہ ایک خاص ایج میں آ کے مر جائے گا. لڑکے وہ سروائیو نہیں ہوں گے, لڑکیاں شاید پھر بھی بچ جائیں, لیکن زیادہ تر کیسز میں کوئی بھی نہیں بچتا, نہ بیٹا نہ بیٹی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے وجہ پوچھی کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو, ایسا نہ کرو. اس نے کہا بھی کچھ عورتیں, کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جن کے کام ٹھیک نہیں ہیں, جن کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہوتی, میں اس وجہ سے ان پہ آ جاتی ہوں. اب ان حرکتیں ٹھیک نہ ہونے کی وجہ میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. کچھ لوگوں کی جو فطرت ہے نا وہ شیطانی ہوتی ہے. ویسے وہ ظاہری طور پہ اپنے آپ کو بڑا اچھا اور بڑا معصوم شو کروائیں گے کہ میں بہت نائس ہوں, مجھ سے اچھا حاجی نمازی اور متقی پرہیزگار کوئی نہیں, لیکن اندر ان کے اتنا ہی بڑا شیطان ہوتا ہے. دکھاوے کا وہ اسلام آپ کو بہت دکھا رہے ہوں گے. تو اس نے چیزیں بتائی کہ بھی جن لوگوں کے اندر اپنے خدا کا خوف نہیں ہوتا, دل ان کے وہ بالکل ہی زنگ لگے ہوتے ہیں, میں ایسی عورتوں کو اٹیک کرتی ہوں اور ان کے بچوں کو میں ضائع کرتی ہوں. کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پہ قید و پابند لگائی کہ جو معصوم عورتیں ہو, جن کا کوئی قصور نہ ہو, بے گناہ, ان کو تم نے تنگ نہیں کرنا, ان کے بچوں کو ضائع نہیں کرنا. خیر یہ وعدہ کیا اس نے, توحید قبول نہیں کی, اور پھر یہ چلے گی, اور یہ آج تک موجود ہے. اب تک آپ دیکھیں میڈیکل سائنس کے پاس کوئی علاج نہیں ہے 18 کا, بے شمار مس کیریجز ہو رہے ہوتے ہیں, سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ روحانی علاج کروائیں گی تو ان کو بچہ ہو جائے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا. آج کل تو انہوں نے IVF لانچ کر دیا ہے. اب تو وہ میں نے دیکھا گلاس انکیوبیٹر ہے کہ اس کے اندر آپ کے بچے کی 9 مہینے پرورش ہوگی, آپ جا کے دے سکتے ہیں 2 مہینے میں ہمارا بچہ کیسا لگ رہا ہے.